یہ جلسہ آج کا جو منعقد کیا جا رہا ہے، یہ آنے والے ممبئی کے بلدی انتخابات کی تیاری کا ایک پہلا جلسہ ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ممبئی کی میونسپل کارپوریشن کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ 37,000 کروڑ کے برابر ہے۔ دیکھو بھائی، اگر آپ آواز نکالیں گے تو بیٹھ جاؤ گا، اگر یہاں سے کوئی آواز آئے گی تو پہلے بہت دور آؤ، میں تو بالکل بیٹھ جاؤں گا اور چلے جاؤں گا، نہیں بیٹھ جائے گا، سامنے چاہیے۔ ممبئی کے بی ایم سی کا بجٹ 37,000 کروڑ کے برابر ہے اور اتنا بڑا بجٹ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جاتا تو یقیناً جو غریب بستیوں میں، جو غریب علاقوں میں آج عوام پریشان ہے، چاہے وہ صاف پینے کے پانی کے لیے ہو، اسٹارم واٹر ڈرین کا مسئلہ ہو، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہو، میونسپل اسکول کا مسئلہ ہو، اسپتالوں کا مسئلہ ہو اور برقی کی قیمتوں میں جو اضافہ کا مسئلہ ہے، یہ تمام اس بات کو بتاتی ہے کہ بی ایم سی میں جس پارٹی کا قبضہ رہا اور جس سیاسی جماعت سے وابستہ لوگ جس کو آپ نے منتخب کر کے رکن بلدیہ بنایا، ان تمام نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے نہیں نبھایا۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی کہ 37,000 کروڑ کا بلدیہ کا بجٹ، جس میں سے کیپٹل ایکسپینڈیچر 12,875 کروڑ رکھا گیا، جس میں سے تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے 2,390 کروڑ مختص کیے گئے۔ میں آپ کے سامنے ان اسکولوں کی مثال دینا چاہتا ہوں جہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 2,390 کروڑ تعلیم کے لیے مختص کیے جانے کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہران مارگ میں جو مہاراشٹر کالج صابر صدیق میونسپل ویٹرنری ہوم کی آزادی سے پہلے اس کو 25 سال ہوئے بند ہوئے، اس جگہ پر اسپتال کی تعمیر کیا گیا، وہ بند پڑا ہے۔ اسکول کی طرف آئیے، مومن پورا میونسپل اسکول جو گنیشوری پاور اور مارگ میں ہے، بیت اللہ اسٹیشن روڈ، ایک پرائیویٹ عمارت میں اس کو غریب بچے وہاں پر پڑھتے تھے، ریپیئرنگ کے نام پر پوری اسکول کو آگری پاڑا میونسپل مراٹھی اسکول عمارت پر منتقل کر دیا گیا۔ آج وہ بلڈنگ خالی پڑی ہوئی ہے۔ 2,390 کروڑ کا ایجوکیشن کا بجٹ ہے اور یہ اسکول خالی پڑا ہوا ہے۔ بیت اللہ ویسٹ میں ایم جوشی مارگ میونسپل اسکول کو سویٹر اسکول میں منتقل کر دیا گیا۔ وہیں پر بی جے پی مارگ میونسپل اردو اسکول جو باش بلڈنگ کے بازو کی بلڈنگ میں پہلی منزل پر تھی، اس کو بند کر دیا گیا۔ مدن پورہ میں محمد عمر رجب روڈ میونسپل اردو اسکول کی بلڈنگ کو ریپیئرنگ کے نام پر عمر رجب روڈ میونسپل اسکول عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ آج بھی عمارت اسی طرح بنی ہوئی ہے، کچھ کمروں کو کمرشل طور پر خفیہ طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی مدن پورہ میں مولانا آزاد روڈ بڑی مسجد کے سامنے عیسیٰ بلڈنگ کے تیسری منزل پر مولانا آزاد روڈ میونسپل اسکول تھا، پورا فلور آج خالی پڑا ہوا ہے۔ یہیں پر آپ دیکھتے ہیں
کہ موڈلینڈ روڈ منسپل اردو اسکول ہال کے سامنے پہلی منزل پر تھی، ریپیئرنگ کے نام پر عمر رجب روڈ منسپل اسکول میں منتقل کر دیا گیا، آج تک نہیں ہے۔ ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر اردو اسکول ہے اور اردو اسکول میں نہ ٹیچروں کا معقول انتظام ہے، نہ وہاں پر انفراسٹرکچر کا کوئی انتظام ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اور آپ جانتے بھی ہیں جو باصبر افراد ہیں، کہ اس ممبئی کے اس بی ایم سی اردو اسکول چلاتی ہے، اس میں قریب 1,06,900 مسلمان بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 2,390 کروڑ کا بجٹ، 1,06,000 مسلم بچے اور بچیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہے ان لوگوں سے کہ بتاؤ یہ جو پیسہ ممبئی کی عوام کا ہے، ٹیکس کا پیسہ، یہ کہاں اور کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے؟ 1,06,390 غریب مسلم لڑکے لڑکیاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ وہیں پر آپ آ جائیے، پینے کے پانی کی اسکیم 3,305 کروڑ کی۔ ساؤتھ ممبئی میں جو ڈرینیج کا نظام ہے انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، آج تک اس کو صحیح نہیں کیا جاتا۔ جس بالکل مسلم علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر پینے کے پانی کی صحیح لائن نہیں ڈالی جاتی، وہاں پر پینے کے پانی کا پریشر کم آتا ہے، اگر پانی آتا ہے تو صاف نہیں آتا، جس کی بنا پر غریب افراد، خاص طور سے معذور ضعیف لوگ اور معصوم بچے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ 3,305 کروڑ کا جو واٹر کا بجٹ ہے، بتائیے آخر وہ کہاں جاتا ہے؟ وہیں پر ہیلتھ کے نام پر 3,690 کروڑ روپے۔ ارے کتنے دواخانے ہیں جس کو این جی اوز کو ڈاکٹر نہیں دیا جاتا؟ ایک لسٹ میرے سامنے ہے کہ جھولا میدان کے سامنے جو سالویشن آرمی اور سینٹ اینڈریوز کے بیچ میں مفتی فوج مسکل ڈسپنسری تھی، جو غریب دوا دیتے تھے، 3 سال سے بند پڑی ہے۔ بائک اللہ ایسٹ اینڈ ساؤتھ مارک میں سعید خانم مسلم ویٹرنری ہوم آزادی سے پہلے تھا، اس کو بالاجی اسپتال کو لیز کر دیا گیا، وہاں پر غریبوں کو انصاف نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائی 37,000 کروڑ کا بجٹ ہے، 2,000 کروڑ تعلیم کا ہے، 3,000 کروڑ ہیلتھ کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، روڈ پر پانی جمع ہوتا ہے۔ آخر بتاؤ بی ایم سی کو حکومت کرنے والوں، آخر بتاؤ جو رکن بندیاں بن کر گئے اس ٹاؤن واٹر ڈرین کے لیے 1,400 کروڑ روپے مختص کیے گئے، کہاں گیا یہ پیسہ؟ کس موری میں چلا گیا، کس ڈرین میں چلا گیا؟ میرے بھائی، اس ممبئی کے بی ایم سی میں 21% مسلمانوں کی آبادی ہے، 37,000 کروڑ کا بجٹ ہے۔ 21% کے لحاظ سے کتنا بجٹ مسلم علاقوں میں خرچ ہونا تھا؟ 7,770 کروڑ روپے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے رکن بندیاں کو چن کر گئے، جو پارٹی آج اقتدار پر ہے، چاہے وہ شیو سینا بی جے پی ہو، آپ بتائیے کہ 21% مسلمانوں کی آبادی، کیا 7,770 کروڑ روپے ممبئی کے بی ایم سی میں ان مسلم علاقوں میں خرچ کیے گئے؟ نہیں کیے گئے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہو کر آج وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے علاقے میں بلدیہ کو منتخب کریے، ہم بی ایم سی کے اجلاس میں جا کر پہلا مطالبہ یہ کریں گے کہ جن مسلم علاقوں میں 7,770 کروڑ روپے خرچ ہونا چاہیے، 37,000 کروڑ کا اگر بجٹ ہے، 21% مسلمان اگر رہتے ہیں تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جب میں اپنا پیسہ دیتا ہوں بی ایم سی کو تو بی ایم سی کی ذمہ داری ہے کہ مسلم علاقوں میں بھی اس پیسے کو خرچہ کیا جائے، چاہے اسکول کی بات ہو، اسپتال کی بات ہو، پانی کی بات ہو، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین آج سے وعدہ کرتی ہے کہ 7,770 کروڑ روپے انشاءاللہ تعالی بی ایم سی کے مسلم علاقوں کے وارڈ میں خرچ کیا جائے گا۔ اور
کہ بازی میں آپ نے کئی سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیا، ان کو رکن بلدیہ بنایا، ان کا اقتدار سے نوازا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسد الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے دوبارہ التجا کر رہا ہے کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ اپنی پارٹی، اپنی آواز، اپنی پہچان، اپنی طاقت مجلس اتحاد المسلمین کے اپنا ووٹ دے کر اس پارٹی کو کامیاب کریے۔ ابھی ہم یہاں سے آ رہے تھے تو راستے میں ہمارے ایک صحافی دوست نے ہم سے پوچھا کہ اویسی صاحب، کیا اسمبلی انتخابات کی طرح یہاں پر آپ کا جادو چلے گا؟ تو میں نے اس سینئر صحافی سے کہا آئیے چل کر دیکھیے، عوام کی محبت کا مشاہدہ کر لیجیے، لوگ خود بتا دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین سے ان کا کیسا قلبی، روحانی اور ایک خونی تعلق ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلدیہ کے انتخابات کی پہلی ریلی ہے، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقوں میں، آپ کے وارڈ میں مسائل کے انبار ہیں، مسائل کے انبار ہیں۔ ان مسائل کو اگر آپ حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ 37,000 کروڑ کا بجٹ جب بی ایم سی کا ہے تو مجلس لڑ کر انشاءاللہ تعالی 7,770 کروڑ روپے ان مسلم وارڈوں میں خرچ کیے جائیں گے تاکہ ان کو ایک نیا اور اچھی طریقے سے وہاں پر کام ہو سکے، وہ مسائل جو برسوں سے طلب ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ بی جے پی شیو سینا کی حکومت ہے، اقتدار ان کے پاس ہے ریاست میں اور بی ایم سی میں، اتنا بڑا بجٹ ہے مگر پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ممبئی کو آتے ہیں اور 3,500 کروڑ کا ایک میموریل چھترپتی شیواجی کے نام کا افتتاح کرتے ہیں۔ ہم کو اس سے اختلاف نہیں ہے، ہم کو ہرگز اس سے اختلاف نہیں ہے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم ممبئی کو آئے تھے اور چھترپتی شیواجی بادشاہ کے تعلق سے بہت باتیں کی۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ جو چھترپتی شیواجی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کیا آپ کی زبان کیوں رک گئی؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیے کہ شیواجی کے ساتھ جو آگرہ کی جیل میں جس شخص کا نام تھا، ایک شخص کا نام تھا مداری مہتر۔ یہ مداری مہتر کون تھا؟ یہ مداری مہتر مسلمان تھا، یاد رکھو، جس نے چھترپتی شیواجی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اور شیواجی سے کہا کہ آپ آگرہ کے قلعے سے چلے جائیں گے۔ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ شیو سینا کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان دشمن تھے۔ بتاؤ مداری مہتر کون تھا؟ اور افسوس تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ کون تھے ابراہیم خان؟ ابراہیم خان شیواجی کے توپ کے وہ آرٹلری سیکشن کے انچارج تھے۔ کیوں نہیں ہندوستان کے وزیر اعظم شیو سینا اور بی جے پی کہتی ہے، مگر بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ ہے۔ ارے میموریل بنانا ہے تو بناؤ، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ تمہاری ناک کے نیچے ممبئی میں جب بارش ہوتی ہے تو ممبئی مفلوج ہو جاتا ہے۔ تمہاری ناک کے نیچے تم چھترپتی شیواجی کے نام پہ بنانا چاہتے ہو تو سنو، کیا تم جانتے شیواجی نے کہا تھا کہ میری فوج کسی کسان کے فصل کے ایک کاری کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ارے شیواجی کا نام لینے والوں، آج مہاراشٹر میں 1 لاکھ سے زائد کسان خودکشی کر گیا، مگر تم کو ان کا درد نہیں ہوتا۔ شیواجی کا نام لیتے ہی شیواجی نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میری فوج کسانوں کے فصل کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ آج بی جے پی اور شیو سینا مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کی بات کرتی ہے تو بتاؤ دولت خان کون تھے؟ بتاؤ شیو سینا بی جے پی پرائم منسٹر
تھے دولت خان شیواجی کے نیوی کے بحریہ کے انچارج تھے. بتاؤ بی جے پی سنگھ پریوار کے لوگ سدھی ہلال کون تھے؟ یہ سدھی ہلال وہی شخص تھا جب قلعے میں شیواجی محروم ہو چکے تھے یہ شیواجی کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتا تھا اور اس کا بیٹا مغلوں نے اس کو کڈنیپ کر لیا تھا پکڑ لیا تھا مگر سدھی ہلال چھترپتی شیواجی کے ساتھ کرتا رہا. ارے بتاؤ وہ صوفی کون تھا جس کو شیواجی جس کو محبت کرتے تھے؟ یعقوب خان تھا ان کا نام. میرے عزیز دوستو یعقوب بابا نام تھا. ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں مگر جب شیواجی کا نام لیتے ارے شیواجی نے کیا کیا تھا؟ کلیان کے نواب کی بہو کو ان کے سامنے پیش کر دیا گیا. پکڑ کر کسی فوج میں جنگ میں اس زمانے میں پکڑتے تھے تو چھترپتی شیواجی نے کلیانی نواب کی بہو کو دیکھ کر کیا کہا کہ اس کو دیکھ کر میری ماں یاد آتی ہے. اس کو دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے. بتاؤ آج جو لوگ دلتوں میں سے ایٹراسٹیز ایکٹ نکالنا چاہتے ہیں شیواجی مقبول کیوں تھا؟ شیواجی مقبول اس لیے تھا کہ شیواجی کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا. شیواجی مقبول اس لیے تھا طاقتور اس لیے تھا لوگ اس پر جان اس لیے دیتے تھے کہ شیواجی نے کمزور طبقات کو اپنے قریب کیا دلتوں کو اپنے قریب کیا. آج شیواجی کے بھکت مہاراشٹر سے دلت ایٹراسٹی ایکٹ کو نکالنا چاہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کیسے شیواجی کے بھکت ہیں یہ کیسے بھکت ہیں شیواجی کے. اور ایک اخبار کے لیڈر نے تو بہت زیادہ ہی کہہ دیا تھا. میرے بھائی میرے بزرگوں مجلس اتحاد المسلمین کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین تاریخ کو جانتی ہے. میں بہت جانتا ہوں تاریخ کو اتنا زیادہ تو نہیں جانتا مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی شیو سینا آر ایس ایس بی جے پی اور ہندوستان کے وزیر اعظم سے زیادہ تاریخ کو جانتا ہوں اور کبھی بھی کسی بھی وقت ان کے گھر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مہاراشٹر کی ترقی رک گئی ہے ممبئی شہر کی ترقی رک چکی ہے مگر 3,500 کروڑ کا میموریل بنائیں گے. مجھے یقین ہے کہ اگر چھترپتی شیواجی آج زندہ ہوتے تو نہیں معلوم ان لوگوں کا کیا حال کرتے جو ان کا نام لے کر پیسہ برباد کر رہے ہیں. ان کا نام لے کر یہ عوام کا پیسہ برباد کر رہے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں. آج مجلس اتحاد المسلمین ہر محاذ پر کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی اور ہماری لیڈرشپ بنے. مجلس اتر پردیش جاتی ہے ہم اتر پردیش کو جاتے ہیں. جمعے کے دن کانپور میں جلسے کا پرمیشن دیا جاتا ہے اور 3 گھنٹے پہلے سماجوادی پارٹی کی حکومت کانپور کے جلسے کا پرمیشن کینسل کر دیتی ہے. عجیب بات ہے لوگوں کی کہ میں کانپور گیا وہاں پر جمعے کی نماز ادا کیا اور وہاں کے ضلع انتظامیہ کے ذمہ دار کو فون کر کے کہا کہ میرا نام اسد الدین اویسی ہے آپ نے میرا پرمیشن کینسل کیا تھا مگر میں آج کانپور میں آیا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن اتر پردیش میں الیکشن کمیشن اپنی تاریخ کا اعلان کرے گا اسد الدین اویسی آئے گا کسی کی ماں نہیں جنے گی مجھے کانپور میں جانے گا. تو ضلع انتظامیہ کے ذمہ دار نے کہا مسٹر اویسی آپ کیسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا 65 سال میں نے تمہاری باتوں کو سن کر خاموش رہا آج 70 سال کے بعد ہم آج بول رہے ہیں اور تم کو سننا پڑے گا اور اتنا سننا پڑے گا کہ تمہاری نسلوں کو سننا پڑے گا. اب ہم خاموش نہیں بیٹھنے والے. اتر پردیش میں جلسہ نہیں کر سکتے کیا اتر پردیش ملائم سنگھ یا اکھلیش یادو کی باپ کی جاگیر ہے کہ ہم اتر پردیش میں جلسہ نہیں کر سکتے. لکھنؤ میں جلسہ کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے پرمیشن دیا جاتا ہے.
شہرت گڑھ میں جلسہ کرنے جاتے تو راستوں میں پولیس روک کر ہماری گاڑی کو چیک کرتی ہے. ایک جگہ پر ہماری گاڑی کو روک کر چیک کر رہے تھے. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ بولے کہ نہیں صاحب چیکنگ کرنا ہے. میرا چیک کر لو، کیونکہ نہ تو میرے پاس RDX ہے، نہ میرے پاس AK-47 ہے، نہ میرے پاس متروں کی طرح 2000 کی نوٹ ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے. دیکھو یہ سماجوادی پارٹی جن کے دور اقتدار میں مظفر نگر ہوا، جہاں پر 50,000 سے زائد مسلمانوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، 90 لوگ مارے گئے، 20-25 سے زائد مسلم خواتین کی عزت لوٹی گئی. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی، آج اتر پردیش میں، بہار میں، دلی میں مجلس اتحاد المسلمین جاتی ہے تو ہر محاذ پر، ہر جگہ پر مجلس کی مقبولیت کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں اور ہمارے جلسوں کو کینسل کیا جاتا ہے. مگر اتر پردیش کی ایک عجیب و غریب مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ شاید تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. چندرا بابو نائیڈو نے اپنے سسرے کو دھوکہ دیا تھا. نائیڈو نے اپنے سسرے کو دھوکہ دیا تھا جس نے اس کو بیٹی دی تھی. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوا، بیٹا باپ کا نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا کہتا ہے کہ میں صدر، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا نامحفوظ ہے، نالائق ہے. عجیب و غریب حال اتر پردیش کا کر کے رکھی ہے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرنا، ارے پہلے اپنے گھر کو بچا لو، یہ فیصلہ کر لو کہ تم باپ کے ساتھ ہو یا بیٹے کے ساتھ ہو، کیونکہ سائیکل تو اب چلنے والی نہیں ہے. ممبئی کی فضاؤں میں، ہندوستان کے فضاؤں میں، اتر پردیش کے گلی کوچوں میں، اتر پردیش کے آسمانوں میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نظام پتنگ 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 لہرائے گا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس رکنے والی نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سیاسی حصہ ملے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کو ان کا سیاسی حصہ نہیں ملے گا، اس قوم سے انصاف نہیں کیا جا سکتا. جب تک آپ کی آواز BMC میں نہیں جائے گی، جب کہ آپ کی آواز مہاراشٹر کے وِدھان سبھا میں 2 سے 10 تک نہیں بڑھے گی، جب تک مہاراشٹر سے، یہاں سے مسلم اراکین پارلیمان منتخب ہو کر دلی کے لوک سبھا کو نہیں جائیں گے، جب تک پنچایت میں، ضلع پریشد میں ہمارے نمائندے نہیں جائیں گے، یاد رکھیے ہمارے ترقی نہیں ہو سکتی، ہمارا انصاف نہیں ہو سکتا. یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ جمہوریت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس تعداد ہے، کس کے پاس نمائندے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد میں بلدیہ کا الیکشن دی تھی تو وہاں پر بھی کانگریس، NCP، BJP، شیو سینا بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. الحمدللہ اورنگ آباد میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کون ہے؟ کانگریس، NCP نہیں ہے. سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو شیو سینا اور BJP سے مقابلہ کر رہی ہے اورنگ آباد میں، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. امتیاز جلیل رکن اسمبلی بنے، امتیاز جلیل رکن اسمبلی منتخب ہوئے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اورنگ آباد میں جو برسوں سے وقف کی جائیداد پر قبضہ تھا، آج کی تاریخ میں اورنگ آباد میں اس وقف کی جائیداد کی قیمت، اگر میں غلط نہ کہوں تو قریب 100 کروڑ کی وقف کی جائیداد کو امتیاز جلیل مجلس کے اراکین بلدیہ کو لے کر گئے اور اس زمین کا قبضہ حاصل کیا. پولیس نے امتیاز کو گرفتار کیا، ان پر کیس بک کیا. 15 سال کانگریس کی حکومت تھی، 2 سال BJP شیو سینا کی تھی، مگر ایک مجلس کا MLA کامیاب ہوا تو 100 کروڑ کی وقف کی جائیداد آپ کو واپس مل گئی. اب وہاں پر انشاءاللہ تعالی 1 مہینے 2 مہینے کے اندر 2 کروڑ کی لاگت سے ایک عظیم الشان شادی خانہ بنایا
ایک عظیم شان وہاں پر قوم اور ملت کے فلاح بہبود کے کام کروائے جائیں گے۔ اورنگ آباد میں کل صبح میں جا رہا ہوں اور وہاں پر جا کر قریب 5-6 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کام کا اناگریشن ہوگا، 8 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کا کام ہے۔ آپ سوچیے اورنگ آباد اور کہاں ممبئی، اگر یہاں پر آپ کے 25 اراکین بلدیہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ تمام سے کہ 30% آبادی ہے، 7,770 کروڑ روپیہ خرچہ ہونا چاہیے مسلم علاقوں میں۔ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ اگر ہمارے 25 سے 30 اراکین بلدیہ منتخب ہوں گے تو لڑ کر BMC کے اعلان کو ہلا کے روک کر کہیں گے کہ ہمارے علاقوں میں پیسہ خرچہ کرو۔ جب اورنگ آباد میں 8 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کام کا اناگریشن میں کرنے جا رہا ہوں تو وہ دن دور نہیں ہے میرے عزیز دوستو جب BMC میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ کامیاب ہو کر جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں بلدیہ کے انتخابات ہوئے، مجلس اتحاد المسلمین کے بھیڑ میں 11 کارپوریٹرز کامیاب ہوئے اور چیئرمین کی سیٹ میرے خیال سے ہم لوگ 1600 ووٹ سے ہار گئے۔ ادگیر میں ہمارے بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ منتخب ہوئے، 5 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ 600 سے طاہر نے اپنی چیئرمین کی سیٹ کو کھو دیا۔ نندربار میں مجلس کو کامیابی، عمر کھیل میں مجلس کو کامیابی، ارداپور میں مجلس کو کامیابی، ملکاپور میں مجلس کو کامیابی۔ ملکاپور میں فساد ہوا، امتیاز جلیل وہاں پر گئے، جو بچے جیل میں تھے مجلس نے وکیل کا انتظام کیا، الحمدللہ ان 40 بچوں کو کورٹ سے ضمانت دلا کر مجلس اتحاد المسلمین نے رہا کروایا۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکولرزم کا نام لے لے کر ہم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ ارے آزادی کے بعد سے آج تک ہم نے کبھی بھی فرقہ پرست پارٹی نہ اس کے امیدواروں کو ووٹ کیا۔ میں سیکولر پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ 15 سال کا اقتدار رہا کانگریس اور راشٹروادی کا، بتائیے تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کون سے فلاحی اقدامات کیے؟ کون سے علاقوں میں ترقیاتی کام انجام دیے گئے؟ میرے بھائی، جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی، آج وقت آ چکا ہے۔ میں خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا مستقبل ہے، کل تمہارا سورج نکلنے والا ہے۔ نوجوانوں، تم کو اپنے مستقبل کے تعلق سے فیصلہ کرنا پڑے گا اور تم کو اپنی پارٹی کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں یہاں پر نہیں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو منواؤں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ ممبئی میں، بیت اللہ میں، ناگپاڑا میں، BMC میں، گورنڈی میں، ہر جگہ پر اسد الدین اور اکبر الدین سے بہترین لیڈر پیدا ہو جائے تاکہ قوم اور ملت کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ تم لیڈر بنو، تم آگے بڑھو۔ ہم کب تک ان نام نہاد پارٹیوں کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ یہ بار بار آ کر ان کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو BJP شیو سینا۔ ارے کون ہے BJP شیو سینا؟ کہاں کے میکا لال ہے؟ لوگ کیا کر لیں گے؟ کس کا بگاڑ لیں گے؟ ہندوستان میرا ملک ہے، ہندوستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ کوئی قانون BJP شیو سینا کے لیے الگ یا میرے لیے الگ نہیں ہے، قانون سب کے لیے ہے۔ میں نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، میرے قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 65 سال ڈر ڈر کر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں کہ ہم کو اپنی پارٹی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اپنی آواز کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ارے 280 سیٹ پر BJP کامیاب ہو گئی، کیا کیے کانگریس والے؟ کیا کیے NCP والے؟ بڑی بڑی سیکولر پارٹیاں اتر پردیش میں دیکھیے، ایک بھی مسلمان
उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान एमपी नहीं बना। किसकी जिम्मेदारी है ये तो इल्जाम लगा देते समझती ओवैसी के ऊपर। कांग्रेस एनसीपी बोलती है वोट काटने के लिए आया है। हर जगह में जाता हूं तो बोलते वोट काटने के लिए आया हूं। मैंने कहा मेरे भाई ये तो बता दो कि महाराष्ट्र में 2009 का पार्लियामेंट इलेक्शन, 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन, एक भी मुसलमान एमपी नहीं बना। क्या मैं जिम्मेदार हूं? इनके पास कोई जवाब नहीं है। इख्तियार इनके पास से चला गया। क्या मैं जिम्मेदार हूं? उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक भी एमपी कामयाब नहीं हुआ। समाजवादी एक कहा का समाजवाद, ये तो यादव परिवार है। मुलायम सिंह कामयाब होते, बहू कामयाब होती, भाई का बेटा कामयाब होता, भाई का परपोता कामयाब होता, भतीजे का नवासा कामयाब होता, मगर कोई कामयाब नहीं होता तो मुसलमान नहीं होता। हर जगह पर ही बात, हर जगह पर ही तकलीफ, हर जगह लोग चाहते हैं कि मुतबादिल हो, कांग्रेस का मुतबादिल हो, सेकुलर पार्टियों का मुतबादिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल के तौर पर, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल और सेंटर के पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बढ़ रही है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अरे कब तक हमको डराते रहेंगे कि वो आ जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आई तो तुम्हारी वजह से आई, शिवसेना आई तो तुम्हारी वजह से आई। तुम्हारा वोटर जाकर मोदी के गोद में बैठ गया, तुम्हारा वोटर जाकर शिवसेना के गोद में बैठ गया। तुमने 15 साल हुकूमत की और करप्शन के मसाइल ने, करप्शन के इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं, इन तमाम चीजों को आपके सामने रख दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और की अहमियत है। मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए 37,000 करोड़ का बजट है। आप अपने घर के सामने निकल कर देख लो कौन से मसाइल कितने मसाइल हल हुए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 30% आबादी को 7,770 करोड़ ये मिलने चाहिए डेवलपमेंट में, और मजलिस के काम करते रहेगी। ये हमेशा कहना कि हम वोट काटे, कहां वोट काटे तुम्हारा बताओ, कहां तुम्हारा वोट काटे? असेंबली के इंतखाबात में वारिस पठान कामयाब हुए, और जब वारिस पठान कामयाब होकर महाराष्ट्र के असेंबली में गए तो वारिस पठान को पूरे 1 महीने के लिए असेंबली के सेशन में सस्पेंड किया गया। किसने सस्पेंड किया? सबसे पहले वारिस पठान के खिलाफ सस्पेंशन का मोशन किसी ने नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसकी तारीफ करने वाले कौन कौन नहीं थे? और वारिस का जुर्म क्या था कि वारिस ने कहा जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मैं वो बात नहीं कहूंगा। तो इसी जुर्म पर वारिस को महाराष्ट्र के असेंबली से सस्पेंड किया गया। ये कांग्रेस का सेकुलरिज्म है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जमहूरियत में हम अपनी पार्टी को डाल सकते हैं। आज एक मुतबादिल आपके सामने है। मैं आप सभी कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और कल 31 जनवरी थी, आज 1 जनवरी है। शाम के 7:30 बजे हिंदुस्तान के वजीर आजम टीवी पर आ गए, नए कपड़े पहन के आ गए, ऐनक भी नहीं थी। आकर शुरू किया तो लोगों ने व्हाट्सएप पर एक जोक बना के डाल दिया कि अगर वजीर आजम भाइयों बहनों बोलेंगे तो 2000 चलेंगे, मित्रों बोलेंगे तो कुछ और चला गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने लंबी तकरीर की, बड़ी बोरिंग तकरीर की, बोले जा रहे थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम बड़ा दूर तक फेंकते होंगे, लंबी छोड़ देते।
وہ ایک لطیفہ بنائے، ہندوستان کے وزیر اعظم سعودی عرب گئے تھے، تو جہاں کہیں فارن ٹرپ میں وزیر اعظم جا کے آپ دیکھتے ہوں گے بڑے دور سے دیکھتے، کوئی بھی چیز ایسا نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھتے ہو، ایک ایک چیز کو ایسا دکھتا ہے کہ بہت سائنٹسٹ دیکھ رہا ہے کیسا بنا ہے۔ تو خیر وزیر اعظم سعودی عرب گئے تھے، سعودی عرب میں وزیر اعظم اسٹائلش ہے، ہمارے برا تو نہیں مانیں گے بی جے پی والے میں، اسٹائلش ہے، فیشنیبل بھی ہے۔ تو وزیر اعظم ریاض میں ایک توپ کو دیکھے، توپ کو آگے پیچھے راؤنڈ مارے، اس کے دیکھ کر پھر ایک سعودی شیخ بنا ہوا تھا، اس سے پوچھے یہ کتنا دور پھینکتی؟ وہ سعودی شیخ ممبئی کو آ چکا تھا، وہ دلی دربار میں بڑے کا گوشت کھا کے گیا تھا شاید، تو وہ دیکھنے والا پرائم منسٹر نے دیکھا، واللہ تم سے کم پھینکتی۔ کل آگے پرائم منسٹر 7:30 بجے سے اپنا باجا بجا رہے تھے، ایک لمبی لمبی پھینک رہے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ پہلا کیا بول دیا انہوں، سنیا اخبار والے بھی بولیں گے بھڑکا بھاشن کر کے جاتے، ہمارے وزیر اعظم کو لے کر بھائیو بہنوں، جو پریگننٹ عورت ہے اس کو 6,000 روپے دیں گے۔ میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، لکھنؤ ایئرپورٹ پہ تھا، لکھنؤ ایئرپورٹ سے حیدرآباد جا رہا تھا بمبئی آنے کے لیے، میں بولا یہ 6,000 کہیں پڑا میں، کہاں پڑا؟ تو دماغ میں شیطانیت تو ہے، کیا کریں گے لوگوں کی وجہ سے، سوچتے رہا درود شریف پڑھا، ایتل کرسی پڑھا، اللہ میں کہاں کیا، اچانک دماغ بولا 6,000 کروڑ تو 2013 میں پارلیمنٹ میں قانون بنا تھا، فوڈ سیکورٹی ایکٹ سیکشن 4، فوڈ سیکورٹی ایکٹ 2013 سیکشن 4 سب سیکشن بی، اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ آپ بولیں گے ان کی میموری ان کے جیسی ہے تو میرے پہ بھی یو اے پی لگا دیں گے، میرے طرح باہر رہنے دو تھوڑے دن، ان لوگوں کو تکلیف دینے کا ہے، جائیں گے لکھتے جائیں گے، اور ماں بولیں گے ابا اس کی بھی میموری تیز ہو گئی۔ تو اس میں کیا تھا، ایک پریگننٹ عورت کو 6,000 کروڑ روپے دیں گے، 2013 کا قانون ہے، ہمارے متر بولے میں دوں گا، واہ لمبی پھینکتی، اب یہ سمجھے کہ پڑھتا نہیں ہے، مسٹر پرائم منسٹر ہم تھوڑا پڑھتے، آپ کو تو پڑھے نہیں ہیں، تھوڑا پڑھے ہیں، لندن کو جا کے لا کی ڈگری بارشی کر کے تھوڑا ہی پڑھا زیادہ نہیں۔ کل پرائم منسٹر بول دیے میں 6,000 روپے دوں گا، 2013 کا قانون، مگر اس میں ایک لچک ہے، لچک کیا ہے، ہر اس عورت کو نہیں ملے گا، جو گورنمنٹ کے دواخانے کو جائیں گے اس کو ملے گا، بی ایم سی کے کتنے دواخانوں میں عورتوں کا علاج ہوگا بتاؤ آپ، کتنے عورتوں سے، گاؤں کے علاقوں میں کہاں دواخانے، ہندوستان کے وزیر اعظم بول دیے میں 6,000 روپے دوں گا، لمبا چھوڑ دیے، اب لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے 6,000 روپے ملتے میرے بھائی، انہوں لمبی دور تک انہیں سعودی سے پوچھنے بولا واللہ تم سے کم پھینکتی۔ پھر دوسری بات وزیر اعظم بول دیے، کیا کہا ہمارے وزیر اعظم نے کہ جو گھر بنائیں گے اربن ایریا میں، شہری علاقوں میں جو لوگ گھر بنائیں گے ان کو جو 6 لاکھ روپے لکھ کے لایا تھا بھول جا رہا ہوں، جو 9 لاکھ روپے کا لون لیں گے ان کو 4% انٹرسٹ کا، پھر اس کے بعد کہا کہ 12 لاکھ کا جو لوگ لون لیں گے گھر میں اربن ایریا میں 3% کا انٹرسٹ ریٹ۔ میں ذرا بمبئی کو آیا تھا، میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، پھر اپنا دماغ لگایا، میرا کہاں ادھر، تو
پرائم منسٹر کی ایک اسکیم ہے. انہوں جب پہلی مرتبہ لوک سبھا میں تقریر کیے تو کہا تھا متروں 2022 تک میں 20 ملین گھر بنا کے دوں گا. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 2022 تک میں 20 ملین گھر بنا کے دوں گا. ہم آج کے جلسے سے ہندوستان کے وزیر اعظم کو پوچھنا چاہ رہے ہیں, آج کی تاریخ تک 1 جنوری تک 2 سال میں آپ نے صرف 6,716 گھر بنائے. اے وزیر اعظم تھوڑا کم پھینکو نا, اتنا لمبا پھینک دیے. اچھا پھر اس میں سے اب جو گھر بننا ہے وہ گھر بننا ہے. ابھی گراؤنڈ جو ہوئے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب گراؤنڈ ہوئے. 2022 تک 3 لاکھ بھی نہیں بنتے. مگر ہمارے پرائم منسٹر بول دیے 9 لاکھ لو 4% انٹرسٹ, 12 لاکھ لو 3% ختم. وزیر اعظم یہ ریکارڈ کیا ہے بتاؤ, یہ ریکارڈ کیا ہے؟ گورنمنٹ کو ضرورت تھی 18,804 کروڑ روپے ریلیز کرنے کی, اب تک 4,275 کروڑ روپے ریلیز کیے. پرائم منسٹر آپ تھوڑا تو کم کرو, تھوڑا تو کم کرو, خدا کے لیے رحم کرو. اتنا تو مزدور تک جاؤ. مدرا لون بولتے, مدرا لون میں پرائم منسٹر بولتے 32 ملین لوگوں کو نوکری ملی. اب آپ خود سوچئے یہاں پر مدرا میں 32 ملین لوگوں کو نوکری ملی بولتے پرائم منسٹر, اور مدرا لون میں ایک لون 60% کو لون دیا گیا, 50,000 کا دیا گیا. 50,000 کا لون میں 32 ملین لوگوں کو نوکری ملتی. پرائم منسٹر ذرا میرے کو بھی ذرا نوکری پھر کہاں ملتی؟ مگر وزیر اعظم سمجھ رہے کہ بول کے نکل جاؤں گا میں, کوئی پوچھے گا نہیں. نئے ہندوستان کے وزیر اعظم ہم جانتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم نے 30 تاریخ کے دن ایک تقریر میں کہا, کیا کہا؟ بھائیو بہنوں, آپ کو فون کی ضرورت نہیں ہے, بینک کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خالی انگوٹھے سے بینک کو بناؤ. میں بولا اس کو تھمز اپ, اپنے کو تھمز اپ دکھا رہا. یہ کیا ہے بھائی, ہم انگوٹھا چھاپ تو نہیں ہے. پرائم منسٹر بولے انگوٹھا آپ کا بینک بن جائے گا. بولا باپ پرائم منسٹر تم تو سب کو انگوٹھا دکھاتی ہے, مگر اب ہندوستان کی عوام جان چکی ہے. اور پرائم منسٹر نے کیا کہا کہ میں نے اس کا نام بھیم ایپ رکھ دیا, یعنی بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے کہہ دیا کہ ہم نے بھیم ایپ رکھ دیا. تو مجھے اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے تو ایپ کا نام بھیم رکھ دیا, مگر آپ کی پارٹی کے لوگ مہاراشٹر میں دلتوں پر جو ظلم کا قانون ہے اس کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی روہت ویمولا کی موت کی ذمہ دار ہے, اس کا مارڈر انسٹیٹیوشنل مارڈر ہے, اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کرتے. بھیم ایپ کی بات کرتے وزیر اعظم, اور خود گجرات میں دلتوں کو ننگا کر کر روڈ پر پیٹا گیا. وزیر اعظم کو بھیم راؤ امبیڈکر یاد نہیں آئے. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ کی پارٹی, آپ کے لوگ اس طرح کے کارنامے کر رہے. بھیم راؤ امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں, اور سب سے بڑا طریقہ یہ کہ دلتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو, دلتوں کو عزت دو. بھیم راؤ امبیڈکر کا نام لیتے ہو تو دلتوں کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے. مگر ہمارے پرائم منسٹر بول دیے کہ آپ کا انگوٹھا کام کرے گا. 500,000 کی نوٹ ہندوستان کے وزیر اعظم نے غائب کر دی. 500,000 کی نوٹ غائب ہو گئی. 8 نومبر کو اعلان کر کے جاپان چلے گئے. جاپان میں جا کر ہنس کر بولا 500 کی نوٹ گئے. ارے بولا وزیر اعظم میں نے کامیڈی نائٹ ہو رہی. گوا کو آ کر کہا, ایک دم جذباتی ہو گئے, پانی کا گلاس لے کے پانی پیے. میں بولا یہ کیا ہوا؟ کہ لوگوں نے کہا مغل اعظم کا سین ہے, سیہو پانی پیا. عجیب اور پھر آپ اتر پردیش چلے گئے, جا کر کہہ دیا غریب سو رہا ہے, امیر نیند کی گولی خرید رہا ہے.
ATM ہے یہاں پر, بینک آف بروڈا ہے, بامبے مرکنٹائل کوآپریٹو بینک ہے, جتنے ATM ہے وہاں کی لائن ہے کہ نہیں؟ آپ وہاں لائن میں کھڑے, کتنے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ. یہ ٹی وی کیمرہ پھرا ہوا دکھاؤ میٹروں کو. اب لائن میں کھڑے تو ووٹ کس کو ڈالیں گے آپ؟ مجلس کو ڈالیں گے یا کس کو ڈالیں گے؟ لائن میں کھڑا آپ تو اب لائن میں کھڑے تو سوچنا ٹھیک ہے, تو 10 گھنٹے ٹھہرا کھانا, اب 10 سال تک تو رکھوں گا انشاءاللہ. 10 گھنٹے 12 گھنٹے رات بھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, مگر ہمارے پرائم منسٹر کچھ نہیں بولتے. 120 لوگ مارے گئے, ہمارے پرائم منسٹر کچھ نہیں بولتے. اور ہمارے پرائم منسٹر کی ضعیف ماں ایک مرتبہ بینک کو جا کر پیسے نکالی. ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے اپنی ماں کو بینک کو دلایا, کوئی بات نہیں, مگر ہم کو یہ بتا دو ہماری ماں کیوں جائے بینک کو؟ میرا پیسہ ہے, میں کیوں جا کر لائن میں کھڑوں؟ مگر پرائم منسٹر ایک اور بات بولتی ہے, لمبی بولتے ہو, چھوٹی نہیں بولتے. کیا بولے گا؟ ہندوستان کی تاریخ میں آج تک اتنا پیسہ بینک میں نہیں آیا. ایسا ٹھیک ہے پرائم منسٹر, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, آپ 15 جنوری سے کہہ دو کہ 24,000 کی لمٹ نکال دی گئی. خدا کی قسم 15 دن میں 8 لاکھ اور بینک سے نکل جائیں گے. کیا کریں گے آپ بتاؤ؟ میرا پیسہ ہے, میں نکالوں گا. ہمارے وزیر اعظم بولے کہ بلیک منی. کتنا بلیک منی ہے؟ بولے 14 لاکھ کروڑ بلیک منی. آپ کو معلوم 500,000 کی نوٹ 14 لاکھ کروڑ. 14 لاکھ کروڑ میں سے اب تک کتنا بینک کو آ گیا معلوم آپ کو کتنا ہے؟ 13,40,000 کروڑ روپئے بینکوں میں آ گیا اب تک. یہ بلیک کا پیسہ ہے, یہ بلیک کا پیسہ بینک میں آتا. 14 لاکھ کروڑ کا بلیک کا پیسہ 13,40,000 اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے پورے ہندوستان کے غریبوں کو, محنت کشوں کو بے روزگار کر کے رکھتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, اب تک کتنے ڈیلی ویج لیبر ہیں جو روز محنت کر کے روزی روٹی کماتے ہیں, کتنے بے روزگار ہو کے معلوم آپ کو؟ 220 ملین لوگ بے روزگار ہو گئے. 220 ملین لوگ, 30-40 ملین تو صرف کنسٹرکشن اور فارمنگ کسانوں میں تھے. ہمارے وزیر اعظم اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. ہمارے وزیر اعظم بڑی بڑی باتیں کرتے چلے گئے اور بولے کہ میں اور ایک بات پرائم منسٹر بولے. ٹائم ہے نا 10 منٹ.